الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، انسان اس دنیا میں بہت سے طبعی خواص لے کر آیا ہے اور انسان کی ہستی بذات خود بہت سارے طبعی خواص کا مرکب ہے۔ انسان کو اس دنیا ہی کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جو چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ انسان میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان کا مقصد خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادات میں پہلے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو قائم کر رکھا تھا اور اب بھی قائم کر رکھا ہے، اور عبادت میں وہ ایک سیکنڈ کی بھی کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، مگر فرشتوں کی عبادت جو ہے وہ صرف عبادت ہے، جبکہ انسان کی عبادت جو ہے وہ علم سے وابستہ ہے۔ یوں تو ذرہ ذرہ اور زیرو محو حمد و ثنا ہے اس کی، علم عیاں کرتا ہے پھر حمد کرتا ہے انسان اس کی۔ یہ میرا اپنا شعر ہے جو علم کی اہمیت کے پیش نظر میں نے لکھا تھا۔ انسان بنیادی طور پر علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل ہوا، اور اب بھی صاحب علم افراد ہی برتری رکھتے ہیں عبادت گاروں کے اوپر بھی۔ یہاں قبل اس کے کہ ہم سورۃ بقرہ کی اگلی آیات کا مطالعہ کریں، جس میں انسان کو اشرف بنایا گیا علم کی بنا پر، اور اسی ضمن میں نے ایک نظم لکھی ہوئی تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جسم ہے مرکب کیمیا و طبیعت۔ یہ دنیا جو ہے یہ فزیکل لاز ہیں اس میں، اسی طرح انسان کے جسم میں کیمیائی عوامل ہیں۔ انسان بذات خود کیمیائی عوامل کا مجموعہ ہے، اور اسی طرح اس دنیا سے جیسے کہ پہلے بات کی گئی کہ اس دنیا کے مرکبات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہی انسان کے وجود میں بھی پائی جاتی ہیں، بلکہ سمندر میں پایا جانے والا نمک، سمندر میں پائے جانے والے نمک کی شرح جتنی ہے اتنی ہی نمک کی شرح انسان کے خون میں پائی جاتی ہے۔ تو جسم ہے مرکب کیمیا و طبیعت، عناصر کی ترتیب کے ہیں سارے کمالات۔ مٹی ہے مادہ اور مادہ ہے کیا، ہر ذرہ جہاں ہے اس کے اپنے جمالات۔ یہ نظم جو میں نے لکھی ہے اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جسم ہے مرکب کیمیا و طبیعت، عناصر کے ترتیب کے ہیں سارے کمالات۔ مٹی ہے مادہ اور مادہ ہے کیا، ہر ذرہ جہاں ہے اس کے اپنے جمالات۔ کچھ آنکھوں کی بصارت میں، کچھ قلب کی بینائی، آشکار تجلی میں ہے ساری عبادات۔ کچھ آنکھوں کی بصارت میں، کچھ قلب کی بینائی، آشکار تجلی میں ہے ساری عبادات۔ کارخانہ قدرت میں ہے بس اتنی حقیقت، مقام عدل میں ہے وحدت کے اثرات۔ کارخانہ قدرت میں ہے بس اتنی حقیقت،
مقام عدل میں ہیں وحدت کے اثرات، نہ کنارہ جہاں ہے نہ تعداد جہاں ہے، نہ پیمانہ بلندی نہ حد معاملات، نہ کنارہ جہاں ہے نہ تعداد جہاں ہے، نہ پیمانہ بلندی نہ حد معاملات، کہیں جوش سمندر میں پنہا ہے نمک، کہیں خون انسان میں ہیں ایسے حالات، کہیں جوش سمندر میں ہے، کہیں جوش سمندر میں پنہا ہے نمک، کہیں خون انسان میں ہے ایسے حالات، ہر شے کی جہاں میں ہے رفتار باہم، تیرے ساکن و جمود میں بھی گزرتے ہیں اوقات، ہر شے کی جہاں میں ہے رفتار باہم، تیرے ساکن و جمود میں بھی گزرتے ہیں اوقات، ہر لمحے کا تعلق ہے تیرے لامحدود جہاں سے، ہر ذرہ نیکی بنائے گی تیرے درجات، ہر لمحے کا تعلق ہے تیرے لامحدود جہاں سے، ہر ذرہ نیکی بنائے گی تیرے درجات، بڑے غور سے دیکھو کرامات جہاں کو، خالق ہیں تجھ پر انگنت انعامات، بڑے غور سے دیکھو کرامات جہاں کو، خالق کے ہیں تجھ پر انگنت انعامات، پکارو اسے دل سے تو دیکھو گے شب و روز، کلیوں کے تبسم ہے جیسے ہو دن رات، پکارو اسے دل سے تو دیکھو گے شب و روز، کلیوں کے تبسم میں ہو جیسے ہو دن رات، احلاس کے ہوئے ہیں ہر زمانے میں نظارے، ازل سے رہا ہے یہی دستور کائنات، احلاس کے ہوئے ہیں ہر زمانے میں نظارے، ازل سے رہا ہے یہی دستور کائنات، ہوا سے روح کو تم کردار سے پرکھو، ہوا سے روح کو تم کردار سے پرکھو، اور نصاب کردار ہے تیرے قرآن کے صفات، ہوا سے روح کو تم کردار سے پرکھو، اور نصاب کردار ہے تیرے قرآن کے صفات۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ان گنت قسم کے نظارے بنائے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور اس کے اندر بے پناہ اور ان گنت قسم کی اشیاء رکھ چھوڑی، سمندروں کو پھیلایا اور اس کے اندر لاتعداد محدود کو پھیلا دیا، اور سب سے بڑا جو اللہ رب العزت کا نظارہ ہے وہ حضرت انسان خود ہے، اور حضرت انسان کے اندر اس کائنات کی ہر چیز کو رکھ چھوڑا ہے، یہ ایک قسم کا مرکب جہاں ہے، اور غالباً ہر جہاں کی کوئی نہ کوئی شے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی فلاح کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے صراط مستقیم کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا بھی انتظام فرمایا، اور حضرت انسان کو قرآن عطا فرما دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔